اس ویڈیو کو دیکھنے کے آپ کو کئی فائدے ہوں گے۔ پہلا تو یہ کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ جان چکے ہوں گے کہ ترک ہیرو ارطغرل غازی اور ٹیپو سلطان کی زندگیوں میں کیا کیا مماثلت پائی جاتی تھی، اور دوسرا یہ کہ کیا ٹیپو بھی ارطغرل کی طرح یا اس سے بھی بڑا ہیرو تھا۔ اور اگر آپ اس ویڈیو اور اس کا دوسرا حصہ بھی مکمل دیکھ لیں تو سمجھ لیں کہ آپ نے ٹیپو سلطان پر ایک مکمل کتاب پڑھ لی۔ میری یہ تجویز بھی ہے کہ یہ ویڈیو دنیا کے اور بالخصوص بر صغیر کے ہر نوجوان کو ضرور دیکھنی چاہیے تاکہ وہ اس سرزمین کے عظیم ہیرو کو جان لے، اور یہ بھی سمجھ لے کہ ہماری تاریخ میں صرف ارطغرل ہی ایک ہیرو نہیں تھا بلکہ عظیم ہیروز کی ایک لائن لگی ہوئی۔ ارطغرل کی ساری دنیا میں دھوم ہے اس لیے کہ اس پر ایک شاندار ڈرامہ بن چکا ہے جو خاصا پاپولر ہے، لیکن اگر آپ اپنی سرزمین سے تعلق رکھنے والے اور ارطغرل جیسے عظیم اور بہادر سپوت ٹیپو سلطان سے آگاہ نہیں ہیں تو یہ ایک افسوس کی بات ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ ارطغرل کے بارے میں تو تاریخ کی کتابوں میں کچھ زیادہ مواد میسر بھی نہیں، لیکن ٹیپو سلطان کی زندگی اور اس کی بہادری کے ایسے ایسے زبردست اور خیرہ کن واقعات تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہیں کہ اگر اس کے اوپر ارطغرل جیسے معیار کا ڈرامہ بنایا جائے تو وہ بھی دنیا میں اپنی دھوم مچا دے۔ اگر آپ ٹیپو سلطان کے بارے میں پڑھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ اس کی اور ارطغرل کی زندگی کے معاملات میں اور واقعات میں کئی حوالوں سے حیرت انگیز مماثلت بھی پائی جاتی۔ مثال کے طور پر دونوں کے باپ بہت بہادر اور عظیم جنگجو تھے۔ ارطغرل کا والد تو بس ایک قبیلے کائی کا سردار تھا، لیکن ٹیپو سلطان کا والد ایک سپاہی بھرتی ہوا اور ترقی کرتا سپہ سالار کے عہدے تک پہنچا، اور پھر اس نے اپنی ریاست بھی قائم کر لی تھی جیسے ارطغرل کے بیٹے عثمان نے قائم کی تھی۔ ارطغرل اور ٹیپو دونوں کو بچپن ہی سے باقاعدہ طور پر شمشیر زنی، نیزہ بازی، تیر اندازی اور دینی تعلیمات کی تربیت دی گئی تھی۔ دونوں کے باپوں کی کمر پر سرطان جیسی کسی موذی بیماری کے باعث پھوڑے تھے جو انہیں موت کے منہ تک لے گئے۔ ارطغرل اور ٹیپو سلطان دونوں نے اپنی زندگی میں کئی قلعے فتح کیے، دونوں کو اپنے ہی صفوں میں غداروں کا سامنا رہا، دونوں کی دو شادیاں ہوئیں۔ اب آپ ٹیپو سلطان کی زندگی کے کچھ ششدر کر دینے والے واقعات سنیں اور پھر خود فیصلہ کیجئے گا کہ کیا اگر ٹیپو سلطان پر بھی ارطغرل کی طرح کا یا ہالی ووڈ کے معیار کا ڈرامہ بنایا جائے تو کیا وہ ساری دنیا میں اپنی دھوم نہیں مچا دے گا؟ وہ ہیرو جس کی کہانی ارطغرل کی طرح فرضی واقعات پر نہیں بلکہ اس کی زندگی کے اصلی اور حقیقی واقعات پر مبنی ہوگی۔ ٹیپو سلطان 20 نومبر 1750 کو جمعہ کے دن پیدا ہوا۔ اس کا دوسرا نام فتح علی تھا۔ ٹیپو کے والد حیدر علی ارکاٹ کے ایک درویش کے عقیدت مند تھے اور انہی کے نام پر انہوں نے اپنے بیٹے کا نام ٹیپو رکھا۔ کناری زبان میں جو کہ جنوبی ہند میں بولی جاتی تھی، ٹیپو کے معنی چیتے کے ہیں۔ ٹیپو کا مقبرہ ارکاٹ میں آج بھی زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ ٹیپو کی خصوصی تربیت کے لیے اس کے والد حیدر علی نے عربی، فارسی، انگریزی اور فرانسیسی تعلیم کے لیے اعلیٰ اساتذہ کا انتظام کیا۔ وہ بچپن ہی سے بہت لائق اور ہونہار تھا۔ اساتذہ کی توجہ اور اپنی ذہنی صلاحیتوں کی وجہ سے بچپن کی سیڑھیاں عبور کرتا ہوا جو ہی وہ نوجوانی کی منزل کو پہنچا تو گھڑ سواری، شمشیر زنی، نیزہ بازی، نشانہ بازی اور تیر اندازی جیسے جنگی طریقے بہت جلد سیکھتا چلا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے باپ کے ہمراہ میدان جنگ میں شریک ہونے لگا۔ اس نے اپنی صلاحیتوں اور قابلیتوں کا ایسا مظاہرہ کیا کہ آغاز شباب ہی میں وہ ایک لائق جرنیل بن گیا۔ جب اس کی عمر 31 برس تھی تو حیدر علی نے اسے 8000 سوار فوج کے ساتھ مرہٹوں کے مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ اس نے دریائے کاویری کے کنارے ڈیرے ڈال دیے اور اس وقت مرہٹا فوج دھرم پوری میں لوٹ مار میں مصروف تھی۔ سلطان نے اپنی خداداد صلاحیت سے ان کے حالات کا خوب جائزہ لیا اور موقع پا کر چپکے سے ان کی فوج میں بھیس بدل کر شامل ہو گیا اور اسی عالم میں اپنی فوج کو مرہٹوں پر گولیاں برسانے کا حکم دے دیا۔ اس اچانک آفت سے دشمن ایسا بوکھلایا کہ بھاگ کھڑا ہوا اور لوٹا ہوا مال بھی وہیں چھوڑ گیا۔ اس مارکے میں اس کے ہاتھ جو مال غنیمت لگا اس میں 4000 گھوڑے اور مال و زر سے لدے ہوئے سینکڑوں ہاتھی اور اونٹ بھی شامل۔ ٹیپو کی پوری زندگی لڑائیوں اور جنگوں میں بسر ہوئی۔ اس نے ہر محاذ پر دلیرانہ طور پر دشمن کا مقابلہ کیا اور مردانہ وار موت کو گلے لگا دیا، مگر دشمن کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے۔ جیسے ارطغرل کو منگولوں اور عیسائیوں کے ساتھ ساتھ حق کے راستے سے ہٹ جانے والے دوسرے مسلمان قبیلوں اور اپنے ہی صفوں میں پائے جانے والے غداروں سے مقابلہ کرنا پڑا، اسی طرح ٹیپو کو بھی 4 طرح کے دشمنوں کا سامنا رہا۔
انگریز، مرہٹے، ہندو مسلمان ریاست نظام حیدرآباد اور ان کے علاوہ اپنی صفوں میں موجود غدار۔ ٹیپو کے خدا کی ذات پر ایمان اور اس کو حاصل یقین کی طاقت کا اندازہ اس واقعہ سے کیا جا سکتا ہے کہ جب وہ قلعہ دھاڑواڑ فتح کرنے کے لیے جا رہا تھا تو اس کے راستے میں دریائے تنگ بھورا حائل تھا۔ اس وقت دریا میں طغیانی آ گئی تھی جس کی وجہ سے سلطانی افواج اسے عبور نہ کر سکتی تھی۔ سلطانی افواج نے دریا کے کنارے کئی دن تک انتظار کیا مگر دریا کی طغیانی تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اسی عالم میں ایک دن ٹیپو نے جذبات کے عالم میں کہا کہ دریا بھی ہمارے حریفوں کا طرفدار ہے، اس پر بھی گولہ باری کی جائے۔ خدا کی حکمت اور قدرت دیکھیے کہ جب سلطانی افواج نے دریا پر گولہ باری کی تو دریا کا پانی اترنا شروع ہو گیا اور چند گھنٹوں میں ہی دریا کا پانی معمول پر آ گیا۔ سلطان کی بہادری کا اندازہ اس واقعہ سے بھی کیا جا سکتا ہے جو شمیم علی خان نے اپنی کتاب شیر میسور مجاہد اسلام ٹیپو سلطان شہید کے نام سے لکھی، جسے علم و عرفان پبلشرز نے شائع کیا ہے۔ اس واقعہ کے مطابق ٹیپو اپنے ایک فرانسیسی دوست افسر کے ساتھ شکار کے لیے جنگل میں گیا تو ایک شیر اچانک ان کے سامنے آ گیا۔ فرانسیسی افسر نے شیر پر فوراً بندوق تان لی مگر سلطان نے اسے کہا کہ مت گھبرائیں، بندوق ہٹا لیں اور شیر کو آگے آنے دیں۔ شیر غراتے ہوئے سلطان ٹیپو پر جھپٹنے کے لیے اس کی طرف بڑھا تو ٹیپو نے تلوار کے ایک ہی وار سے اسے ڈھیر کر دیا۔ سلطان کو شیروں سے اس قدر رغبت تھی کہ اس نے اپنے محل میں بہت سے شیر پال رکھے تھے۔ شیر اس کو بہت پسند تھا۔ سلطان کا محل اور مسجد کے گنبد شیر کے رنگ میں ہی رنگے گئے تھے۔ اس کا تخت بھی شیر کی صورت کا بنایا گیا تھا۔ یہ سونے کا تخت تھا اور اس پر اس وقت 2 کروڑ روپے لاگت آئی تھی۔ اس تخت کی بناوٹ ایسی تھی کہ یہ شیر کی پشت پر رکھا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ یہ تخت آج کل ونڈسر کیسل انگلستان میں رکھا ہوا ہے۔ ٹیپو نے شیر کی طرح کا ایک باجا بھی بنوایا تھا جس کے منہ میں انگریز جکڑا ہوا تھا۔ جب باجے کا منہ کھلتا تو شیر دھاڑتا تھا اور انگریز چیخیں مارتا تھا۔ اس نے اپنے ہتھیاروں پر بھی اسد اللہ الغالب یعنی اللہ کا شیر غالب ہے لکھوایا تھا۔ اس نے بیری رنگ کا کپڑا بھی تیار کرایا جس پر شیر کا رنگ اور دھاریاں بنی ہوئی تھیں۔ وہ خود بھی یہی کپڑا پہنتا تھا۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ٹیپو نے صرف شوقیہ طور پر ہی شیر کو پسند نہیں کیا بلکہ خود اپنے کردار و اعمال سے بھی اپنے آپ کو شیروں جیسی صفات کا حامل ثابت کیا۔ ٹیپو سلطان ایک طرف تو ایک نڈر اور بے خوف جنگجو تھا تو دوسری طرف جنگ کا ماہر سپہ سالار بھی۔ بطور حکمران اگر وہ ایک بہترین منتظم تھا تو دوسری طرف اپنی رعایا کے لیے روادار اور رحم دل بھی۔ مختصر یہ کہ وہ ارطغرل غازی کی طرح واقعی ایک مسلمان ہیرو تھا اور اس میں وہ تمام اوصاف اور خوبیاں موجود تھیں جو ایک ہیرو میں ہونی چاہیے۔ وہ ایک راسخ العقیدہ مسلمان تھا اور اکثر کہا کرتا تھا کہ مسلمان پر غلامی کی زندگی حرام ہے۔ کافروں کو خراج دینا کسی صورت جائز نہیں۔ اس کی سلطنت میں جمعہ اور عیدین کے موقع پر خطبوں میں جہاد کی ترغیب دلائی جاتی تھی۔ وہ زیادہ تر سفید لباس پہنتا تھا اور دستار پر ایک سفید رومال بندھا ہوتا تھا۔ وہ ارطغرل غازی کی طرح کمر کی پیٹی میں خنجر اور تلوار لٹکائے رکھتا تھا۔ وہ صبح سویرے جاگتا اور نماز سے فارغ ہو کر 1 گھنٹہ تک قرآن پاک کی تلاوت کرتا اور ذکر الہی میں مصروف رہتا۔ سلطان کی بول چال کی زبان فارسی تھی مگر اس کے علاوہ وہ اردو، عربی، فرانسیسی اور انگریزی زبانوں کو بھی جانتا تھا۔ ٹیپو ایک بہترین منتظم اور حکمران بھی تھا۔ ایک طرف وہ اپنے دشمنوں سے جنگ کرتا رہا تو دوسری طرف اپنی ریاست کو ترقی کی شاہراہ پر گامزن رکھا۔ سلطان نے انگریز اور فرانسیسی ماہرین کو دارالسلطنت میں جمع کر کے اسلحہ سازی اور دوسری صنعتوں کے 4 عالی شان کارخانے بنوائے تھے۔ سلطان بڑا جدت پسند واقعہ ہوا تھا۔ اس نے سابقہ قوانین میں بھی اہم تبدیلیاں کی۔ اس نے پرانے گز کی پیمائش میں تبدیلی کی، یعنی اس نے 48 انگشت کا گز مقرر کیا کیونکہ کلمہ طیبہ کے 48 حروف ہیں۔ کوس 2 میل کی بجائے 3 میل کا مقرر کیا۔ اس نے سالوں اور مہینوں کے نام بھی تبدیل کیے۔ اس کے دور میں ایک نیا سکہ رائج ہوا جس کے چہرے والے رخ پر دین محمدی کا اعلان اور دوسری طرف اوست سلطان عادل لکھا گیا تھا۔ اس سکے کا نام امامی رکھا گیا تھا۔ اس کی رواداری کا یہ عالم تھا کہ ایک طرف مسجدوں کو جاگیریں عطا کی تو دوسری طرف وہاں کے مندروں کے نام بھی جاگیریں کر دی تھیں تاکہ ان کے اخراجات پورے ہوتے رہے۔ اگر کسی مندر میں بھی کوئی خاص مذہبی تقریب منعقد کی جاتی تو اس کا سارا خرچہ سلطان اپنی جیب سے برداشت کرتا تھا۔ اس کا ایک وزیر اعظم
कुशन राव भी हिंदू था जो गद्दार साबित हुआ। उसने अपनी सल्तनत में जगह जगह यतीम खाने और सराएं तामीर करवाई थीं। वो दीनी और दुनियावी मामलात में यकसा काबिलियत रखता था। वो आला दर्जे का नसर निगार और शायर भी था। उसने कौमी मामलात पर मुश्तमिल एक किताब तोहफतुल मुजाहिदीन लिखवाई। उस किताब के बहुत से अहकाम सुल्तान की खास निगरानी में लिखे गए थे और उस किताब में बहुत से मज़ामीन और अशार भी खुद सुल्तान के तसनीफ करता थे। उसकी इल्म दोस्ती का सबूत उस यूनिवर्सिटी से मिलता है जो उसने श्रृंगापट्टनम में कायम की थी और उसमें मजहबी तालीम के अलावा तिजारत, जंग और दूसरे अलूम की तालीम भी दी जाती थी। बतौर जर्नैल उसने जंगी हिकमत अमली और अस्करी तदाबीर पर मुश्तमिल फौजी कवानीन का एक मजमूआ किताबी सूरत में तैयार किया था जिसका नाम फतूहात गाजियां रखा गया। उसने समंदरी कमांडरों की एक जमात कायम की जिसके 11 अराकीन थे। उन अराकीन का लकब मरीम रखा गया था। सुल्तान ने उनको जहाजों के नमूने भेजे थे कि इस तरह के जहाज तैयार किए जाएं और जहाजों के पैंदों के मुतल्लिक तजवीज दी कि तांबे के लगाए जाएं। यानी बेहतरीन सप्पा सलार होने के साथ साथ वो अमीरुल बहर भी था और जंगी बेड़ों की बनावट में अहम मशवरे देता था। उसकी बहरी फौज में तकरीबन 20 छोटे और 20 बड़े जहाज थे। बड़े जहाजों पर 70 तोपें रखी जाती थी। टीपू एक विजनरी लीडर था। वो जानता था कि अगर अंग्रेज हिंदुस्तान में अपने कदम जमाने में कामयाब हो गया तो उसका नतीजा क्या होगा। इसलिए उसने अंग्रेज के खिलाफ लोगों को मुत्तहिद होकर जिहाद करने की दावत दी। लेकिन अफसोस वो हमसाया मुल्क और रियासतों का इत्तेहाद बनाने में कामयाब ना हो सका। लेकिन वो पहला एशियाई हुक्मरान था जिसने हिंदुस्तान के मसाइल को बैनुल अक़वामी ज़ाविये से देखा। लेकिन इसका एहसास आइंदा नस्लों को काफी अरसे बाद जाकर हुआ। अर्तुगरुल और उसके वालिद सुलेमान शाह की तरह सुल्तान टीपू और उसके वालिद हैदर अली ने भी सारी उम्र मुजाहिदाना जिंदगी गुजारी। दोनों इस्लाम की खातिर अंग्रेजों से लड़ते रहे और अपनी हंगामा खेज जिंदगी में उनको आराम नसीब ना हुआ, मगर उन्होंने कौम और वतन से गद्दारी और बेवफाई न की। और सुल्तान टीपू ने इमाम अली मुकाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए दुश्मन के खिलाफ जंग करते हुए जान तक कुर्बान कर दी, लेकिन अपना सर दुश्मन के आगे ना झुकाया। उसने अपने अमल से अपने इस कौल को सच कर दिखाया कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। आखिर पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो का दूसरा हिस्सा भी जरूर देखें जिसमें टीपू की दिलेरी और जवां मर्दी के हैरत अंगेज वाकयात बयान किए गए। ड्रामा अर्तुगरुल भी जरूर देखें अगर आपने अभी तक नहीं देखा, और टीपू सुल्तान को तो जरूर जानें। इंशाल्लाह इस्लाम के ये दोनों हीरोज आप और आपकी नस्लों के खून को गरमाते रहेंगे। इकबाल ने अपने उर्दू और फारसी दोनों कलामों में इसको खराज तहसीन पेश किया है। उर्दू में इकबाल की नज़म टीपू सुल्तान की नसीहत के नाम से है और इसके अशार पर आपसे इजाजत लेता हूं। तो राह नवर्द शौक है मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महमिल न कर कबूल। ए जुए आब भड़ के हो दरियाए तुंदो तेज, साहिल तुझे अता हो तो साहिल न कर कबूल। खोया न जा सनम कदाए कायनात में, महफिल गुदास गर्मिये महफिल न कर कबूल। सुबह अजल ये मुझसे कहा जिब्राइल ने, जो अक्ल का गुलाम हो वो दिल न कर कबूल। बातिल दुई पसंद है हक ला शरीक है, शिरकत मियानाए हको बातिल न कर कबूल।